اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس سیجیٹیریس۔ 11 سے 20 اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج قوس کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ برج قوس والے افراد اپنے غیر ضروری اخراجات کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان معاملات میں آپ کو کافی حد تک کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے بھی ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج قوس والوں کو روحانی معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ جو بیماری یا جو معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں جسمانی نہیں ہیں بلکہ روحانیت سے وابستہ ہیں، اور یہ بالکل درست ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس وقت آپ کے اوپر یہ اثرات جو ہیں نسبتاً غالب آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے علاج کی طرف ضرور جائیں اور اپنا پراپرلی علاج کروائیں۔ اس حوالے سے ہمارے ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انیشل سٹیج پر آپ اگر ہمارے ادارے کا تیار کردہ بخور السحر مغواک استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کا ذات کو، آپ کی جگہ کو سکون محسوس ہوگا، بہتری محسوس ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتائج ملیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ان افراد کے لیے بھی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج قوس والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے شروع کے چند ایام میں تو آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس عشرے کی 14 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، یہ وقت آپ کے دفتری ماحول، دفتری معاملات میں بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کی خواہش کے مطابق بھی تکمیل پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کے دوست، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی آپ کے ساتھ نسبتاً مخلص ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو عشق و محبت سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے بھی آپسی تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ان معاملات کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک خاصا مثبت وقت نظر آ رہا ہے۔ وہ برج قوس والے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ رشتے کی تلاش میں مصروف نظر آتے ہیں، لیکن رشتہ کرنے کی بجائے یہ رشتے میں نسبتاً زیادہ نسخ نکالتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے معاملات اتنی آسانی سے طے پاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ان کو چاہیے کہ رشتے کے حوالے سے بے شک جو بھی فیصلہ لیں وہ سوچ سمجھ کر لیں، لیکن غیر ضروری طور پر نسخ نکالنے سے بھی گریز کریں۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وقت ان معاملات کے حل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے بیرون ملک سفر کے لیے جانے کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ ان معاملات کے حوالے سے کی گئی کوششوں کے بھی خاطر خواہ نتائج آپ کو ملتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے بڑے بہن بھائیوں، یار دوستوں کے ساتھ کچھ آپسی ناراضگی، معاملات میں خرابی کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ ہے درود ابراہیمی کا 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق گوشت بطور صدقے کے طور پر دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 15 اور 20 اکتوبر کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ وہ افراد جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے مثبت نتائج کی امید ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کی سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو زندگی کسی معاملے کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہوں، رہنمائی چاہتے ہوں، ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔